سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو اس طرح کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1091۔ سالم نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے تھے۔ سالم نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز یعنی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، آپ نے فرمایا کہ چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتے وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1092۔ معمر نے زاری سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عامر نے اور ان سے ان کے باپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اونٹنی پر نماز پڑھتے رہتے، خواہ اس کا منہ کسی طرف ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1093۔ محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز اپنی اونٹنی پر غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1094۔ نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نفل نماز سواری پر پڑھتے تھے، اسی طرح وتر بھی، اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1095۔